بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام علماء کرام، معزز ٹرسٹیان کرام، دور نزدیک سے تلنگانہ، کرناٹک اور مراٹھواڑے سے تشریف لائے ہوئے دوست احباب اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہماری یہ آخری نشست ہے اس پروگرام کی، اور اسی میں طلبہ کرام کی تکمیل حفظ کی کارروائی ہونی ہے، اور اسی میں ہمارے اساتذہ کرام، بچوں کے سرپرست اور معزز ٹرسٹیان کی تہنیت ہونی ہے، وہ بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ سب پروگرام ہو جائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں اور اس نشست میں ہمارے بنائے ہوئے نظام کے مطابق حضرت مولانا مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کو خطاب فرمانا تھا۔ بہت سے ان کے تلامذہ بھی اسی امید پر یہاں آئے ہوئے تھے اور بعض موجود ہیں۔ حضرت مولانا دارالعلوم دیوبند سے نکل کر دلی پہنچ چکے تھے رات میں، اور جمعیت علماء میں قیام کر کے صبح کی فلائٹ سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے نارائن کھیڑ آنے والے تھے، لیکن رات ان کے دلی پہنچنے کے بعد ان کے چچا کی انتقال کی خبر ملی، جس کے باوجود بھی مولانا نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ادھر جاتا ہوں، نہیں تو یہیں آ جاتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے حضرت، حق کا قرابت مقدم ہے، آپ وہیں تشریف لے جائیں، ہم لوگ اس کی کوئی تلافی کر لیں گے اور کسی طرح یہ کام ہو جائے گا، پھر کبھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب تو ادھر چلے گئے، لیکن جمعیت علماء ہند کے قومی ناظم عمومی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین صاحب دامت برکاتہم بھی جمعیت کے دفتر میں موجود تھے۔ انہیں اس صورتحال کی اطلاع ملی اور ان سے خواہش کی گئی، تو وہ تیار ہو گئے کہ آج کا دن خالی ہے، میں آ سکتا ہوں، ورنہ کل ہند جنرل سیکریٹری ہونے کی وجہ سے وہ ملک بھر میں پھرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، ذمہ دار ترین عہدے کے اوپر ہیں اور بہت سے مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے دعوت دی تھی، لیکن کسی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا، اور اس وقت من جانب اللہ کسی وجہ سے اچانک طے ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ یہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عباس کو ایمان بنانے کے واسطے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا یہ یقین رکھو کہ جو تمہیں پہنچا وہ چوکنے والا نہیں تھا، جو چوک گیا وہ پہنچنے والا نہیں تھا۔ اللہ کی تقدیر میں پہلے سے سب کچھ طے ہے، اور جو طے ہے اسی کے مطابق کائنات کا نظام چلتا ہے۔ بہرحال مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ جو ان کی کوششوں کے باوجود من جانب اللہ ہو جائے اسی کو خیر سمجھیں، اسی کو بہتر سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی فعل حسن و حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا ہر عمل حسن جمیل ہے، اس لیے جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر کرتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کا نہ تشریف لا سکنا بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، اور حضرت مولانا حکیم الدین صاحب دامت برکاتہم کا تشریف لانا بھی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو جینے کا مزہ دیکھ، ایمان اسی کو کہتے ہیں، اور اسی میں ہم لوگ کمزور ہیں۔ اس موقع پر جو ہمارے سامنے پہلے نشستوں میں علماء کے بیانات ہو چکے ہیں، وہ بھی غیر معمولی، اصلاحی اور بہت اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ ہمارے دوست حضرت مولانا انیس آزاد گلگرامی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور موضوعاتی گفتگو کرنے میں بھی اللہ نے کمال ان کو عطا فرمایا ہے، لیکن موضوعاتی گفتگو پر سیر حاصل بحث کرنے کے واسطے وقت کی تحدید بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ آدمی کو وقت کی آزادی ہو اور موضوع ہو تو پھر وہ اس کا حق ادا کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مولانا نے وقت کی تنگ دامنی میں نہایت پھیلتے ہوئے مضامین کو سکڑ کے مختصر طور پر پیش کر دیا، لیکن آپ لوگ ایسا مجمع نہیں ہو جو ان اشارات میں ان کی تفصیل کو نہ سمجھ سکتا ہو، اس لیے مجھے امید ہے کہ اس دفعہ اور آپ لوگ مولانا کے اس مختصر سے بیان ہی سے بہت مفصل سبق لے کر کے جائیں گے، اور اللہ پاک نے کبھی ہمیں موقع دیا تو ان سے تفصیلی طور پر استفادہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ یہ مدرسے کی تکمیل حفظ کی بھی نشست ہے، اور ہم نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے کہ مدرسے کے سالانہ جلسے کے نام پر پروگرام کرنے کے بجائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر پروگرام کر کے زیادہ تر وقت ان کی ذات اور ان کی زندگی کو سمجھنے میں لگاتے ہوئے یہ تکمیل حفظ کا بھی ایک پروگرام اسی میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس طرح زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے ختم قرآن حفظ کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو سیکھنے اور سمجھنے کی، کیونکہ قرآن مجید کا اگر کوئی حافظ بن جائے تو نہایت سعادت و شرف کی بات ہے، لیکن اگر اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کے موافق نہیں ہے تو پھر کوئی فضل و فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ملت اسلامیہ کو بھی، حفاظ کرام کو بھی، اور ان کے سرپرستوں کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور مدرسہ چلانے والوں اور اس کا ساتھ دینے والوں سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ کہ سارے دین کی حقیقت اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آ سکا اور یہ مقام نہیں مل سکا تو یہ بولہبی ہے، یہ ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام یہی ہے کہ آدمی نبی کے آگے خود سپرد ہو جائے اور اس کے بعد ان کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارے۔ آج ہم مسلمان مرد ہوں یا عورتیں، بوڑھے ہوں یا جوان بچے، پڑھ لکھنے والے ہوں یا پڑھانے والے، کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں یا کاروبار کرنے والے پیشہ ور لوگ ہوں، سب کی زندگیاں اتباع سنت سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری زندگی کی کوئی نسبت نہیں ہے، آپ کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کی کوئی نسبت نہیں ہے، آپ کے دین سے ہمارے دین کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے دین سیکھا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے ہم کو اسلام اور ایمان کی تعریف معلوم ہوئی ہے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم مسلم ہو گئے ہیں، ہم دیندار بھی ہو گئے ہیں، سب کچھ القاب ہم کو مل گئے ہیں، لیکن ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نمائندگی نہیں کرتی۔ یہ المیہ ہے، یہ ہمارا خسارہ ہے، یہ عظیم الشان نقصان ہے۔ ایسا نقصان کہ اس نقصان کے مقابلے میں اگر ہمارے گھر بار سب کچھ خراب ہو جائے، سب لٹ جائے، کاروبار کا دیوالیہ نکل جائے، ہم محتاج ہو جائیں، تن بدن کو کپڑے بھی نصیب نہ ہو، سطر چھپانے کا اتنا بھی نصیب نہ ہو، سر چھپانے کو کوئی جھوپڑا بھی میسر نہ ہو، کوئی سوکھی روٹی چٹنی بھی نہ مل رہی ہو، اور سخت ترین آزمائشوں اور بیماریوں سے بھی گزر رہے ہوں، تو اتنے خسارے میں نہیں ہیں جتنا امتی نبی سے دور ہو کر خسارے اور نقصان میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بہنوں، اس پروگرام سے یہ سبق لے کے جانا ہے اور یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد ہماری زندگی اپنے نبی کی زندگی سے علیحدہ نہیں ہوگی۔ کوشش اب سے شروع کرو، کامیابی چاہے کتنے دن کے بعد ملے، لیکن کوشش شروع کرنا اور ارادہ اور نیت کرنے میں تو کوئی خرچہ صرفہ نہیں ہے نا، کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ میں اپنی زندگی کو زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھال لوں گا، اسی سانچے سے بنی ہوئی میری بھی زندگی ہوگی اور اسی شکل میں ہوگی، اسی شباہت میں ہوگی۔ میٹیریل اتنا اعلیٰ ہم نہیں لا سکیں گے لیکن شکل و شباہت تو بن جائے گی۔ کسی عارف نے کہا ہے قیامت کے دن گویا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر رہا ہے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، نہ دولت لے کے آیا ہوں، نہ شوکت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں۔ بس ایک محبت رسول کی مایا لے کر جائیں گے، انشاءاللہ وہ تو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اگرچہ کہ اعمال میں ہم بہت کھرے نہیں، کھوٹے ہی کھوٹے نکلیں گے، لیکن حب رسول جو ہمارے سینے میں ہوگی وہ کھوٹی نہیں ہوگی، وہ بالکل کھری ہوگی۔ جس کے سینے میں نبی کی محبت اور مصطفیٰ کا عشق صلی اللہ علیہ وسلم کھرا ہے، وہ کتنا ہی برا ہوگا، مغفرت کا حقدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو لے سکے گا،
اس کی رحمتوں کو لے سکے گا، کیونکہ اس کی محبوب کی چاہت اس کے سینے میں ہے۔ بڑی مایا ہے، قیمتی دولت ہے، اتنی بڑی دولت کوئی اور نہیں رکھی اللہ نے، عشق مصطفیٰ سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ارادہ تو مکمل یہی لینا چاہیے، دل میں رکھیے اور بار بار سوچئے، اللہ سے مانگیے کہ ہم اے اللہ تیرے حبیب کے سچے چاہنے والوں میں شمار ہو جائیں، کیونکہ محبوب کا محبوب اپنا محبوب ہوتا ہے، دوست کا دوست اپنا دوست ہوتا ہے۔ ہمارے آقا ہمارے اللہ کے محبوب ہیں، اگر ہم ان کے محبوب بن گئے تو اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا یہی مطلب ہے، محبوب کے محبوب بن جاؤ تاکہ اللہ کے بھی محبوب ہو جاؤ۔ اس کی ہمیں کوشش و فکر کرنی ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور منشا ان پروگراموں سے ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے عقیدے بھی سنت کے مطابق ہو جائیں۔ آج مسلمانوں کو اپنا عقیدہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، ہمارے عقیدے سنت کے مطابق ہو جائیں، ہماری عبادتیں سنت کے مطابق ہو جائیں۔ عام طور سے عبادتوں کو مسنون بنانے کی بہت دینداروں کو فکر ہے، جو دیندار کہلایا جاتا ہے طبقہ، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے دیندار آدمی ہیں، یہ بہت دیندار آدمی ہیں۔ تو ہم لوگوں کے کسی کو دینداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا معیار کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی ظاہر میں متبع سنت ہو تو ہم اس کو دیندار کہتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتا ہو اور چہرہ بشرا وضا قطع سنت کے مطابق ہو، بڑے دیندار آدمی ہیں، بہت دیندار آدمی ہے، ہم اس کو دینداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اگر چہرے پہ داڑھی ہے تو کہتے ہیں بہت متشرع آدمی۔ متشرع کا مطلب ہے شریعت پر چلنے والا۔ ایک داڑھی رکھتے ہی پوری شریعت پہ تھوڑا ہی چل گیا بھائی، شریعت تو بہت ہے، پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں متشرع آدمی ہے۔ کیا مطلب؟ داڑھی رکھا ہوا ہے، متشرع آدمی ہے۔ ارے بھائی، متشرع کا مطلب ہے جو شریعت پر پورے طور پر قائم ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں متشرع۔ تو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ متشرع کسے کہتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دیندار کسے کہتے ہیں، لیکن کچھ اصطلاحات بن گئی ہیں سماج میں، اس کی وجہ سے بعض لوگ دنیا دار کہے جا رہے ہیں، چاہے وہ دینداروں سے بھی اعلیٰ درجے کے دین پہ کیوں نہ ہو، اور بہت سے لوگ دیندار کہلائے جا رہے ہیں چاہے وہ دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار کیوں نہ ہو۔ اب ہم نے بنا دیا ہے عرف، اور اس عرف پر دینداری اور دنیا داری بانٹ دی گئی ہے۔ ہماری نظر میں بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو کوئی بھی دیندار نہیں کہتا، لیکن ماشاءاللہ سے ان کی دینداری کو دیکھو تو تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، معاملات کی صفائی، اکل حلال، خاندانی حقوق کی ادائیگی، گھر کی زندگی میں ایک دوسرے کا لحاظ و خیال اور رحم و شفقت، ہر چیز پائی جا رہی ہے۔ بس ایک یہ ہے کہ دیکھنے کے اعتبار سے دیندار نہیں، تو وہ بھی ہونا چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن اسی کو دینداری سمجھ لینا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ دیندار وہ ہے جو اللہ کے دین پہ ہر اعتبار سے قائم ہو۔ 100% کوئی بھی نہیں قائم ہو سکتا، غلطیاں بہت لوگوں سے ہوتی ہیں، کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، کوئی پارسا نہیں بن سکتا۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اس لیے تزکیہ اور پارسائی کا دعویٰ کوئی بھی نہ کر سکتا، لیکن اس کے باوجود جتنا ممکن ہے اتنا دین پر جم سکتا ہے، ظاہر میں بھی، ایمانیات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی۔
تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں کی اکثریت کو ایمان کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ میرے دوستو، بزرگوں، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور ایک ایسے ماحول میں اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جو ماضی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے، بالکل الگ ہے۔ جیسے آج سے 50 سال پہلے کی سڑکیں نہیں ہیں، اس سے بالکل مختلف سڑکیں ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کی مارکیٹیں جیسی تھیں، اس سے کہیں بدلی ہوئی مارکیٹیں ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کے دیہات اور شہر جیسے تھے، اس سے کہیں زیادہ بدلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ترقی کے اعتبار سے بدلے ہوئے ہیں۔ لیکن ملک میں تہذیب، کلچر، رواداری، یکجہتی، بھائی چارگی، خلوص و محبت، ہندوستانی اقوام کا ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کی بنیادوں پر سلوک 50 سال کے مقابلے میں اب بدلا ہوا ہے۔ ترقی کے اعتبار سے نہیں، تنزل کے اعتبار سے بدلا ہوا ہے۔ بالکل گراف گر گیا ہے۔ اب سوچ بدل گئی ہے، فکر بدل گئی ہے، بولیاں بدل گئی ہیں، انداز بدل گئے ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں حیدرآباد میں ایک غیر مسلم مضمون نگار تھے جو روزنامہ سیاست میں ہفتہ واری کالم، ادبی کالم لکھا کرتے تھے۔ بہت برس پہلے کی بات ہے، جب فسادات ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اور اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے بچپن میں جب سڑکیں چھوٹی تھیں، ایک گھر ایک دوسرے کے سائے پر رہتے تھے، اس گھر کا سایہ اس گھر پہ گرتا تھا، اس گھر کا سایہ اس گھر پہ۔ اب بالکل تنگ گلیاں ہوا کرتی تھیں، تو اس وقت دل ہمارے بہت کشادہ تھے۔ اب سڑکیں اور راستے بہت کشادہ ہو گئے ہیں، لیکن دلوں میں تنگی پیدا ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بہت دوریاں آ گئی ہیں۔ اور یہ صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوا۔ اور وہ تو اس نے بیچارے نے کوئی 30-40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اس کے بعد سے اب تک تو جو صورتحال ہو گئی، اب گزشتہ دہائی میں ان 10 برسوں میں جو ملک کے اندر صورتحال ہو گئی ہے وہ بہت 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 بدلی ہوئی ہے۔ کبھی سوچا نہیں گیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں 2 چیزوں کی طرف ملت کی توجہ مبذول رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کبھی بھی ہم نہ مایوس ہوں نہ نادانی کے شکار ہوں۔ مایوسی کفر ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ، اس کی ہمت بہت بلند ہوتی ہے، وہ مضبوط عزائم پر زندگی گزارتا ہے، اس کے حوصلے توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ پہاڑوں کی چٹانوں کو توڑ سکتا ہے، لیکن پہاڑوں کی چٹانیں اس کے حوصلے کو نہیں توڑ سکتی۔ مومن کا حوصلہ بلند ہے، مضبوط ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس بنیاد پہ وہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں بہت کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ اس امید پر مومن چل رہا ہے، اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور مایوس نہیں ہونا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر میں پرورش پانے والوں کو، نئی پود کو، نیو جنریشن کو مایوسی کے قریب جانے نہیں دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہوتے ہیں تو نامناسب اور مضر اقدامات کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بھی روکنا ان کو کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے، کوئی ایسی سوچ کے شکار نہ ہو جائے، کسی ایسی دعوت میں مبتلا نہ ہو جائیں جو انجام کے اعتبار سے خودکشی کے مترادف ہو۔ اس سے بچانا۔
تو دونوں چیزوں کی محنت کرنے کا یہ وقت ہے۔ قوم کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، ذہن ان کا درست کرنا ہے، نہ مایوس ہوں حالات سے، نہ ایسے اقدامات کریں جو ہمیں کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ ایک یہ کام کرنا ہے۔ آپ سب لوگ اور آپ میں موجود علماء اور ائمہ کے توسط سے 3 ریاستوں سے آپ یہاں پر جمع ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں اس پیغام کو پہنچائیے کہ ایک کام سب قوم کے رہنماؤں کو کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں جو میں نے بتائیں، یہ 2 ملا کے ایک کام۔ اور دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ تحفظ ایمان، تحفظ عقیدہ، تحفظ دین کا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے مختلف شکلیں اختیار کی جائیں گی اور کی جا سکتی ہیں اور کی جانی چاہیے، لیکن سب سے اہم اس وقت میں اور سب سے زیادہ مؤثر جو کام ہے وہ مکاتب کا جال پھیلانا ہے۔ مسلم امہ کے دین کی تربیت ہے۔ عقیدہ سلامت نہیں ہوگا تو کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی۔ عقیدہ اور قرآن محفوظ رہے گا تو امت محفوظ رہے گی۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ان بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور اس طرح ہزاروں مدارس ہیں ملک میں، اور ہر ملک سے 20 بچے قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں۔ ہر سال 1 2 3 10 20 50 60 70 طلباء حافظ ہوتے ہیں۔ کئی مدرسے ایسے ہیں، خود ہمارے کئی مدرسے ایسے ہیں جہاں پر ان کی دستار بندی میں 50 60 70 بچے بیٹھ کے ہم نے خود ختم کروائے ان کے۔ 1 سال کا اتنا پروڈکٹ مدارس کا ہے، بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ یہ نہ سمجھیے اور نہ حافظ یہ سمجھیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے۔ ہم کون کرنے والے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جس نے اپنے کو حافظ کہا ہے وہی اصلاً حافظ ہیں۔ یہ حفاظ اس حافظ حقیقی کا عکس جمیل ہیں، پرتو ہیں، سایہ ہیں۔ حافظ نہیں، حافظ حقیقی اللہ ہے، حافظ مجازی یہ بندے ہیں جن جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، یہ مجازی حافظ ہیں۔ حافظ حقیقی وہ ہے جس نے یہ کہا انا لہ لحافظون، ہم ہی حافظ ہیں، ہم ہی قرآن کے حافظ ہیں، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم کون حفاظت کرنے والے؟ حفاظت تو وہ کر رہا ہے قرآن کی، لیکن قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ بار بار اس کو سوچئے، اگر بستیاں محفوظ ہیں تو ان مکتبوں مدرسوں میں پڑھے جانے والے قرآن کی وجہ سے محفوظ ہیں، ورنہ میرے دوستوں، عزیزوں، بہنوں، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ کئی مہینوں میں 1 آیت قرآن کی گھروں میں نہیں پڑھی جاتی، مہینوں میں نہیں پڑھی جاتی۔ ایسے گھر سروے کر کے دیکھ لو، مہینوں قرآن نہیں کسی نے نہیں پڑھا، کسی کو نہیں آتا۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، وہ سینہ جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ گھر ویران ہے، اجاڑ ہے۔ الو آ کے بیٹھ جائے کسی گھر میں تو گھر خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ صاحب اب الو بیٹھ گیا اس لیے یہ گھر جو ہے یہ ویران ہو جائے گا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عجیب استدلال ہے۔ تمام ماہرین جانوران نے اور علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں یہ بات لکھی ہے کہ الو وہاں جا کے بیٹھتا ہے جو جگہ ویران ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے الٹا عقیدہ بنایا، الٹا کہ جو ہے جہاں الو بیٹھ گیا اب ویران، اب نہیں پہلے سے ویران ہے اس لیے وہ آ کے بیٹھتا ہے وہاں۔ اب کتنا خوبصورت محل ہے، شاندار ہے، لیکن انسانوں سے آباد ہوگا، ہدایت سے ویران ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کی ویرانی ختم کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ قبرستان کا کیا مطلب؟ قبرستان میں آپ کہیں گے سب مردے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں تو سب زندے ہیں، لیکن زندے جسمانی اعتبار سے ہیں، روحانی اعتبار سے یہاں بھی مردے ہیں وہاں بھی مردے ہیں، دونوں جگہ مردے ہیں، کیونکہ روحانی زندگی ہے قرآن کا پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تعلیم، حق تعالی شانہ کی معرفت کی باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، قرآن کریم کی عظمت کی باتیں اگر یہ گھروں میں ہو رہی ہیں تو یہ گھر آباد ہے، عمران ہیں، اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گھر ویران ہیں، اجاڑ ہیں، یہ گھر آباد نہیں کہلاتے۔ نبی فرما رہے ہیں گھروں کو ویرانے مت بناؤ۔ کیسے مت بناؤ؟ قرآن نہیں پڑھ کے، نمازیں نہیں پڑھ کے، دین کی تعلیم نہیں کر کے، معرفت رب کی باتیں نہیں کر کے، حب رسول کی باتیں نہیں کر کے، عشق مصطفیٰ کے تذکرے نہیں کر کے ہم نے ہمارے گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بڑے اخراجات کرا کے بہت دور دور سے آپ کو بلایا گیا، اور پھر ادارے نے اور ہمارے منتظمین اور ٹرسٹیان کرام نے اس کے لیے جد و جہد کر کے دوستوں میں، ساتھیوں میں فنڈ اکٹھا کر کے، عمومی اعلانات تو ہم کرتے نہیں ہیں پروگراموں کے، لیکن ساتھیوں میں، دوستوں میں، اپنے حلقوں میں کر کے کافی بڑا خرچہ کر کے یہ پروگرام ہوا ہے۔ جو لوگ پروگرام کرتے ہیں وہ اس کا تخمینہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کافی بڑا خرچہ کر کے یہ جو پروگرام ہوا ہے، ایک ہمارے عزیز نے جب ہم اس جلسے کی تیاری کے سلسلے میں ہماری زبان سے نکلا کہ 9-10 لاکھ روپے کا، اس سے بھی زیادہ کا خرچہ ہوگا اس پروگرام میں، تو اس بیچارے نے برجستہ کہا کہ اتنے خرچے کا فائدہ کیا ہے؟ تو پھر یہ اپنی ناسمجھی اور عمر میں اور ناتجربہ کاری کی بات تھی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اتنے لوگوں میں سے اگر 100 نے نہیں، 50 نے نہیں، 10 نے نہیں، 1 نے ارادہ کیا کہ میں اب گناہگارانہ زندگی سے توبہ کر کے نیک اور اللہ کی پسندیدہ زندگی گزاروں گا، تو 1 کروڑ بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، 1 کروڑ بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کیا نعمت ہے، انمول ہے، مل ہی نہیں سکتی پیسوں سے۔ کل قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ جس کو دنیا میں ایمان نہیں ملا، اگر وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ اور اس کا ڈبل اللہ کو دے کر اپنی جان جہنم سے بچانا چاہے، لن يقبل منہ، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پہلے تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس دینے کے لیے، لیکن فرض کرو کہ کسی کے پاس پوری دنیا کے خزانے ہوں اور اس کے ڈبل بھی ہوں، اور وہ دے کر کہے کہ میری جان چھڑا دیجئے جہنم سے، اور یہ ساری دنیا اور اس کا ڈبل خزانہ آپ لے لیجئے میری طرف سے، تو اللہ کو کیا اس کی حاجت ہے؟ اللہ فرمائے گا پوری دنیا اور اس کے خزانے میری نظر میں مچھر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ مثقال بعوضۃ، مچھر کے برابر بھی نہیں ہے پوری دنیا اور اس کے خزانے، تم کیا مجھے دے کر اپنی جان اب بچانا چاہتے ہو ایمان کے بدلے؟ نہیں، جس کو نہیں ملا ایمان زندگی میں نہیں ملا، اب ملنے کی کوئی صورت نہیں، کوئی صورت نہیں۔ اس لیے ہدایت بڑی قیمتی دولت ہے۔ اتنی فکریں کر کے علماء کرام اور ملت کا درد رکھنے والے جو مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، کہتے ہیں، سناتے ہیں، ہاں فضول خرچیاں نہیں ہونی چاہیے، اسراف و تبذیر نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف اور تبذیر، پیسے کا بیجا خرچ
جب ہماری اپنی ذاتی زندگی میں جائز نہیں ہے تو دین کے نام پہ کہاں سے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ دین کے نام پہ نہیں، ضروری خرچ، بس انتظام، لوگوں کو جوڑا جائے، جمع کیا جائے، چونکہ یہاں رہنا ہے دن بھر تو کھانے کا انتظام کیا جائے، اور زیادہ تر خرچ تو اس کا ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا سادہ پنڈال ہے، معمولی روشنی ہے، بلکہ روشنی میں نے ابھی بتایا کہ جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں ہے، بس بہت ہی زیادہ قناعت سے کام لیا گیا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوستو، ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں تو محنت وصول ہو جائے گی۔ 1 مہینے سے اس مدرسے کے اساتذہ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں، 1 مہینے سے گشتیں ہو رہی ہیں اور مسلسل فکریں کی جا رہی ہیں۔ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جوڑ جوڑ کر یاد دہانی کرائی گئی، سمجھایا گیا، اور آج صبح میں بندوبست کر کے سواریوں کا دیہاتوں سے لوگوں کو لایا گیا، اور پھر ان کو رات میں لے جا کر واپس گاؤں میں چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو اندھیرے سے گھبراتے ہیں وہ جا بھی چکے ہیں۔ یہ جو مجمع ہے یہ فکر مند مسلمانوں کا مجمع، جن کو جو آئے ہیں تمام نشستوں سے فائدہ اٹھانے کے واسطے اور تمام علماء سے استفادہ کرنے کے واسطے۔ مقصد دین ہے، مقصد شخصیتیں نہیں ہیں، فلاں کا بیان، فلاں کا بیان، فلاں کا بیان۔ جب قیامت آئے گی فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، نسبتیں کام نہیں آئیں گی، عمل کام آئے گا، نیتیں کام آئیں گی، نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ اذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ اس لیے ہم کس پیر کے مرید ہیں، کس استاذ کے شاگرد ہیں، کس باپ کے بیٹے ہیں، کس شہر کے رہنے والے ہیں، چیزیں نیست، اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پوچھیں گے بھی نہیں اللہ کہ تم کون ہو، اللہ یہ پوچھیں گے تم کیا ہو، کیا لے کے آئے ہو اپنی نجات کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے۔ ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ ہم کو اپنی نسبتوں کا کوئی پوچھے گا ہی نہیں اللہ۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سوال ہی نہیں کیے جائیں گے اس کا۔ کیا پوچھے گا اللہ؟ کیا لائے ہو بخشش کے واسطے؟ میں نے اتنی نعمتیں دی تھیں، ان کا کیسے استعمال کیا؟ ان کا صحیح استعمال کیا یا مس یوز کیا؟ بتاؤ، آنکھ کا کیسے استعمال کیا تھا، کہاں کہاں، صحیح جگہ غلط جگہ، کان صحیح استعمال کیا غلط کیا، زبان غلط استعمال کی صحیح کی، دل کا صحیح استعمال کیا غلط کیا، زندگی کا صحیح استعمال کیا غلط کیا، مال کا صحیح استعمال کیا غلط کیا، دھیان کا صحیح استعمال کیا غلط کیا، صلاحیتوں کا، ہر چیز کا، صحت کا۔ اللہ اکبر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہم قیامت کے دن ضرور ہر نعمت کا حساب لیں گے، ہر نعمت کا حساب لیں گے۔ آج میرے دوستو کروڑوں انگنت بے شمار نعمتوں میں جی رہے ہیں، ایک پل نہیں جھپک سکتے فضل الہی کے بغیر، ایک سانس نہیں لے سکتے حق تعالیٰ کی رحمت کے بغیر۔ کتنی نعمتیں ہیں، کس کس کا جواب دیں گے؟ بس اتنا ہو، کوشش کریں کہ نیک زندگی گزاریں، اور جب اس کے خلاف ہو جائے فوراً صدق دل سے توبہ کریں، انتظار نہ کریں کسی گھڑی کا۔ نہیں معلوم کہ اگلی گھڑی ہماری کیسے ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلی گھڑی میں زندہ رہیں گے یا مر چکے ہوں گے۔ مجھے آج ایک میسج آیا، اور آتے رہتے ہیں، تو آج ایک میسج آیا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایک اچھے خاصے، کچھ زیادہ عمر کے بھی نہیں، نہایت صحت مند آدمی اور سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے، اور بڑے دین پسند آدمی ماشاءاللہ، اور دین کے مسائل سے ہمیشہ فکر مند رہنے والا آدمی، مجھ سے ملنے کا ٹائم بھی لیے ہوئے تھے، ملاقات بھی کرنے والے تھے، لیکن ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال بھی ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، بس ختم۔ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا، افسانہ تھا۔ یہ کیا زندگی ہے جس سے زیادہ ناپائیدار کوئی چیز نہیں۔
بیٹھے بٹھائے آدمی ایک افسانہ بن جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے ایک بڑا کر و فر والا آدمی مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے گھر کے اندر اس بندے کو، اس بندی کو، اس محبوب کو، اس چہیتے کو ایک دن سے زیادہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ کائے کی جلدی کرو؟ لے جا مٹی میں دبا دو۔ اور کائے کی جلدی کرو؟ لے جاؤ یہاں سے۔ ہماری بہنیں سوچیں، ان کی آنکھوں کے سامنے کتنی بہنیں دنیا سے گئی ہیں، کیا ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں رہنے دی گئیں؟ کیا ان کے کان کی بندیاں رہنے دی گئیں؟ کیا ان کے پیروں کی انگلیوں کے اندر معمولی چاندی کا چھلا رہنے دیا گیا؟ رنگ کیا رہنے دیا گیا بھائی؟ ہر چیز سے محروم کیا گیا، ہر چیز سے ننگا اور خالی کر کے بس چند گز کپڑوں میں لپیٹ کے لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، بس نماز پڑھو اور دفن کرو۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی محبت دکھانے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں بھی اس سفر میں ساتھ ہی چلے جاتا ہوں، یا میں بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہوں اماں جان کے۔ کوئی بھی نہیں تیار ہے۔ دبا کے خاک میں سب چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ زمانہ بدل گیا، بیٹا بدل گیا، بیٹی بدل گئی، چاہنے والے بدل گئے، دوست بدل گئے، سب بدل گئے۔ سب کا خیال یہ ہے کہ بھائی بس جلدی قبر میں جاؤ، جلدی لے جا کے مٹی میں دباؤ، جلدی لے جا کے مٹی میں دباؤ۔ سب کا یہی خیال ہے۔ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی نہ سمجھے کہ میرے ساتھ نہیں ہونے والا ہے۔ بھائی جو میرے آنکھوں کے سامنے دوسروں کے ساتھ ہوا ہے، اور جو میں نے دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہونے والا ہے؟ یا صاحبی لا تغتر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ ایک جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہو تو یہ سوچتے ہوئے جاؤ اتنی دیر تو کم سے کم جتنی دیر ہمارے شانوں پہ کسی کا جنازہ ہے، کہ آج میں کسی کو اٹھا رہا ہوں، کل کوئی مجھے اسی طرح اٹھا کے لے جا رہا ہوں۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا ہے۔ بھول گئے موت کو۔ میں نے صبح حضرت کی نصیحت سنائی تھی، فکر آخرت، ہم نے کچھ فکر نہیں ہے آخرت کی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نہیں مرنے والے ہیں، باقی سب مرنے والے ہیں، ہم ایک ایسے ہیں جو نہیں مرنے والے، ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہودیوں کو جینے کی بہت محبت، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر یہودی کی آرزو یہ ہے کہ 1000 برس کی عمر ملے۔ اللہ فرمانے پہلے تو ملے گی نہیں، اور کہ چلو مل بھی گئی، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، 1000 برس دے بھی دوں تو اس کے بعد میری پکڑ سے کون بچانے والا ہے؟ اس کے بعد تو آنا ہی ہے میری پکڑ کے اندر۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ بڑے میاں مر جائیں تو اچھا ہے، قصہ ختم ہو جائے گا، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی تمنا یہ تھی کہ یہ بڑے میاں مر جائیں تو قصہ ختم ہو جائے گا۔ آپس میں بولتے بھی تھے، کسی کو سنائی نہیں دیا، مگر اللہ کو تو سب سنائی دیتا ہے۔ اللہ نے نبی پہ وحی نازل فرمائی، افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی اگر آپ کو موت آ بھی گئی اور آنی ہے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں جو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ اس کو بھی تو مرنا ہی ہے۔ آج دنیا میں آنکھیں دیکھتی ہیں، کتنے دشمنوں کے مرنے کی ہم تمنائیں دعائیں کرتے ہیں، وہ ابھی زندہ ہے، ہمارا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مرنا ہے میرے دوستو، میری بہنوں، مرنا ہے۔ یہ باتیں کام نہیں آئیں گی جو اجتماع میں مجلسوں میں پہنچ کے بھی بکواس کرتی ہیں ہماری بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹائیں 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 مسلسل گفتگو۔ یہ گفتگو جب زبان بند ہو جائے گی ایک حرف بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اور اب ان کی غیبت ان کی غیبت فرشتہ نہیں پوچھے گا، فرشتہ یہ پوچھے گا
من ربکم ما دینکم، وہ سیکھو جس کا جواب دینا ہے قبر میں. اس کے سیکھنے کی کوئی فکر نہیں، اس کا کہیں مذاکرہ نہیں. جب بات شروع ہوئی اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی. کیا کرو گی میری بہنوں؟ موت تو تمہیں بھی آتی ہے اور تم اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے باہر کرتی ہو. موت مردوں کو بھی آتی ہے، موت عورتوں کو بھی آتی ہے، سب کو آتی ہے. کیوں بھول رہے ہیں اپنی موت کو؟ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے، ہاتھی جیسے جسم. پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. کیسے کیسے حسینوں کو قبر میں گاڑ دیا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں موت آنے والی ہے، ہم غور ہی نہیں کر رہے ہیں. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے. ہر سو مطلب ہر طرف، جہاں دنیا کو کہتے ہیں. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے محل وہ اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. کبھی کبھی قبرستان جاؤ. حضرت علیہ السلام نے فرمایا انی نہیتکم من زیارت القبور، میں نے تم لوگوں کو قبور کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا. فزوروہا، اب کرو زیارت، جاؤ. کسی مصلحت سے روکا تھا میں نے شروع اسلام میں، لیکن اب قبروں میں جاؤ، کیونکہ وہ آخرت کی استعداد کا سبب بنتے ہیں، یعنی آخرت کی تیاری کا سبب بنتے ہیں. جاؤ قبروں کے پاس، ویران قبروں کو دیکھو، بڑے بڑے سورماؤں کی قبروں کو دیکھو، بڑے بڑے لیڈروں کے قبروں کو دیکھو، بڑے بڑے مالداروں کی قبروں کو دیکھو، بڑے بڑے فرعونوں اور مغروروں کی قبروں کو دیکھو، اب بڑے بڑے پہلوانوں کی قبروں کو دیکھو. اجل نہ کسرا ہی کو چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. سب ہارے ہیں. دیکھو ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کل ہوس اس طرح ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین توس ہے. گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی، اس طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے. صبح سے تا شام چلتا ہو میں گلگوں کا دور، اور شام ہوئی تو ماہ رویوں سے کنارو بوس ہے. سنتے ہی یہ عبرت نے کہا مجھ سے، چل دکھاؤں تو قید آز کا محبوس ہے. لے گئی یکبارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے. مرقدیں دو چار دکھلا کر کہنے یہ لگی مجھ سے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے. پوچھ تو ان سے مال و حشمت دنیا سے آج، کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت و افسوس ہے. کچھ بھی نہیں ہے. لے جاؤ اپنے کو، ہم کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ اس اللہ والے کی ذہن فوراً لے کے چلا گیا تھا، ہمارا ذہن کیوں نہیں لے جا رہا ہم کو قبرستان کی طرف، اپنی موت کی طرف؟ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. بہلول دانا رحمہ اللہ، دانا عقل مند سمجھدار کو کہتے ہیں. ان کے بہت سے قصے مشہور ہیں. ایک قصہ ان کا یہ ہے اور بڑا عبرت کا ہے کہ ایک دفعے چونکہ وہ مجذوب ٹائپ کے آدمی تھے، محلوں سے گزرتے تو بچے چھیڑتے تھے، ستاتے تھے ان کو، کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ والے آدمی تھے. ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے، محلے کے کھیلنے والے بچوں نے اچک کر کے سر پہ سے ان کی ٹوپی لے لی، اور ٹوپی لے کے ایک بچہ بھاگا. انہوں نے دیکھا بھی کہ کدھر بھاگا، ادھر بھاگا تھا گلی میں، لیکن وہ بچہ ادھر بھاگا اور بہلول جو ہے ادھر بھاگے. تیز تیز جا رہے تھے بھاگتے ہوئے. رستے میں کوئی ملا، کہنے لگے کہ بہلول کیا پریشانی ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو اتنی تیز دوڑتے ہوئے؟
کہنے لگے کہ ایک بچے نے میری ٹوپی لے لی، ٹوپی چھین لی ہے۔ تو کہا بچہ تو ادھر بھاگا ہے، آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں اس کے پیچھے بھاگوں گا تو وہ گلی گلی گھوم کے مجھے 10 گلیوں میں تھکا دے گا، میں جا رہا ہوں محلے کے قبرستان کی گیٹ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، وہ کہیں بھی جائے گا ایک دن یہیں پر آئے گا اور میں حق وصول کر لوں گا اسے۔ یہ تھا تعلیم و تربیت کا انداز۔ یہ کوئی بچوں سے ان کی لڑائی نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی، بتانا چاہتے تھے کہ بچوں کسی کو تکلیف مت دو، ایک دن قبرستان ہی جانا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر یہ یاد رہے تو پھر کوئی مجرم نہیں، ساری دنیا جرائم سے پاک ہو جائے گی اگر اس کو یہ یاد رہے کہ اس کا ایک دن یہیں آنا ہے اور یہیں سونا ہے۔ اپنے اپنے محلوں بستیوں کے قبرستان میں چکر لگا کے ایک دن یہیں آنا ہے، ایک دن یہیں پر سونا ہے۔ کبھی کبھی ہاسپٹل بھی جانا چاہیے، کچھ تو مریضوں کی دلداری کی نیت کر لو، اور یہ نیت بھی کر لو اللہ نے جو صحت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر نہیں کر پا رہا ہوں، ذرا میں اپنے نفس کو دکھاؤں لوگ کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ایک کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ایک کا کان سنائی نہیں دیتا ہے، اس کا پردہ درست کیا جا رہا ہے، ایک پڑا ہوا ہے اس کی رگیں خراب ہو چکی ہیں، ایک کے وال بلاک ہو چکے ہیں، ایک کا گردہ فیل ہو چکا ہے، ڈائلیسس پہ کام چل رہا ہے۔ ایک مریض کو جا کے دیکھو جگر کام نہیں کر رہا ہے، ایک مریض کو جا کر کے دیکھو کہ پیر کاٹنا پڑ رہا ہے، اچھا خاصا جسم اس کی آنکھوں کے سامنے کاٹ کے الگ کیا جا رہا ہے۔ پڑے ہوئے ہیں لوگ، جاؤ دیکھو، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو۔ اللہ کے واسطے میرے دوستو، بزرگوں، آپ لوگوں کو واپس بھی ہونا ہے، مجھے کوئی بہت لمبی بات کرنی نہیں آپ لوگوں سے، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سارے فسادات، سارے جرائم، سارے گناہ، ساری نااتفاقیاں، سارے جھگڑے آپس کے خاندانی اور سماجی اور محلے واری، سب کے پیچھے آخرت کو بھول جانا ہے۔ اگر وہ ایک چیز صحیح ہو جائے ہمارا سماج خود بخود صحیح ہو جائے۔ صحابہ میں کیا تھا؟ صحابہ میں بھی سب تھا، یہ مال کے مسئلے بھی تھے، یہ اختلافات کی وجوہات بھی تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس جو آج ہمارے پاس ہے، لیکن ان کا سماج اتنا مطمئن اور اتنا خوبصورت کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ آخرت کو یاد کرتے تھے۔ ہم آخرت کو یاد نہیں کرتے، آخرت کو یاد کرو، بھول گئے ہم۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ دکھانے والا قرآن ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ هو الصراط المستقیم، هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے۔ آج امت نہ قرآن پڑھنا جانتی ہے، نہ قرآن پڑھتی ہے، نہ قرآن سمجھنا جانتی ہے، نہ سمجھتی ہے۔ اتنا مجمع ہے، اگر ایک طرف سے کھڑا کر کے قرآن سنے تو اس کے اندر سے 5%، بہت سے بہت 10%، کیونکہ اس میں حفاظ علماء کی بھی بڑی تعداد ہے، 10-15% حافظ ہونے کی وجہ سے، ورنہ بستی بستی محلہ کھڑا کرو تو 5% کو بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ کو مبالغے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تجربے کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ کیا ہے، اتنی ہماری بہنیں گاؤں سے آئی ہیں، معلم آ رہا ہے، گاؤں میں مکتب چل رہا ہے، لیکن کبھی بڑی عورتوں کو بھی فکر ہوئی کہ ہم لوگ، ہمارا بھی قرآن درست کرا دو بھائی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کو بھی قرآن صحیح کرا دو؟ کبھی ہوئی؟ نہیں ہوتی۔ تو آج مکتبوں میں جو قرآن پڑھ رہا ہے، مدرسوں میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب کسی بھی مدرسے میں، دینی مدارس میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیے، چھوٹے چھوٹے بچے آج سنانے کے لیے آموختہ یاد کر رہے ہیں فجر سے پہلے اٹھ کر کے۔ کئی مدرسے ایسے ہیں جہاں نگراں تہجدی میں اٹھا دیتا ہے ان کو،
اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو اور پڑھنا شروع کر دو. بس قرآن سامنے رکھ کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سونے کا تقاضا ہے، جن کا سونے کا من کرتا ہے، بڑے بڑے بیل سو رہے ہیں نماز چھوڑ کے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم، استاد اٹھا دیا ایک چھڑی لے کے، ٹک ٹک مارا دیواروں کے اوپر، سب اٹھ گئے تھے، تیار ہو گئے، وضو بنا لیے، مسجد چلے گئے. فجر سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں. اللہ اپنے قرآن کی آوازیں آسمان سے سن کر اس بستی کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑا کمال کر رہے ہیں. کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو اللہ کے غضب سے. اللہ کو اپنے قرآن کا پسند آ جانا، اپنے قرآن کا پڑھا جانا رحم کا سبب ہو رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے ہو، قرآن آپ کی حفاظت کر رہا ہے. جب تک یہ پڑھنا پڑھانا ہے. آج دشمن قومیں، آج اغیار، آج اسلام مخالف قوتیں اور طاقتیں عالمی اعتبار سے اس قرآن پہ پابندی لگانے کے لیے پر تول رہے ہیں. سیدھے سے بول نہیں پا رہے ہیں تو مختلف شکلیں اختیار کر رہے ہیں. اس طریقے سے شاید ختم ہو جائے قرآن کا پڑھنا، اس طریقے سے شاید ختم ہو جائے حفظ کرنا، ایسے ختم ہو جائے، ایسے ختم ہو جائے، یہ مدرسے بند ہو جائیں، یہ مکاتب کا سسٹم ختم ہو جائے، اور وہ وقت آ جائے جب کوئی اللہ کہنے والا نہ ہو تاکہ قیامت قائم ہو. لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ. اللہ بولنے والا بھی کوئی رہے گا تو اللہ قیامت نہیں لائے گا. یہ لفظ اللہ قیامت جیسے بھونچال کو روکنے کے لیے کافی ہے. قیامت کو روک کے رکھا ہوا ہے اللہ اللہ. لیکن اب اللہ اللہ بولنا بھی ختم ہو گیا. کس گھر میں ذکر ہو رہا ہے، کس گھر میں درود شریف کا اہتمام ہو رہا ہے. کتنے دیندار کہلائے جانے والے ہیں جو جمعرات کی شام سے جمعے کی شام تک یوم الجمعہ کے اندر اور لیلۃ الجمعہ کے اندر درود شریف کثرت سے پڑھ کر اپنے نبی کا جی خوش کرتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں. توفیق نہیں ہوتی، توجہ دلانے سے ہو جاتی ہے، مگر ہم ایسے ماحولوں میں نہیں ہیں جس کو کوئی ہمیں توجہ دلائے. ایک کالج کے اسٹوڈنٹ آئے، انہوں نے کہا مجھے 3 دن آپ کے پاس رہنا ہے. میں کہا رہو. اتفاق سے اگلے دن جمعہ، تو میں نے کہا دیکھو جمعہ ہے اور 500 دفعہ درود شریف پڑھو. پھر جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھا رہے تھے تو اسی وقت اس نے بتا دیا کہ میرے 500 دفعہ درود شریف ہو گئے. تو دیکھو توجہ دلائی، بیچارے نے پڑھ کے بتا. تو توجہ دلانے والا بھی کوئی نہیں ہے ہمارا ماحول میں، سرکل میں، دوستوں میں اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائے. اس لیے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، سب سے نہایت درد مندانہ گزارش یہ ہے کہ امداد العلوم کے اس وسیع و عریض صحن میں آپ لوگ جو ماشاء اللہ سے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے، صبح سے مسلسل سن رہے ہیں، لیکن سن سن کے سنی مت ہو جاؤ، سن سن کے عمل کرنے والے ہو جاؤ. صحابہ کے سننے کے بعد طاعت تھی، ہمارے سننے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. سمعنا و اطعنا کا مزاج بنا. اب ارادہ کر کے ہم سب یہاں سے اٹھیں کہ ہم اہل حق علماء کرام سے تعلق رکھیں گے، دوستی رکھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا عقیدہ، ایمانیات، دینیات، نماز، احکام، لین دین، معاملت اور کسب حلال کے طریقے وغیرہ، یہ سب چیزیں اگر آپ عالم کی صحبت میں رہو گے تو دھیرے دھیرے آپ کو یہ سب چیزیں میسر آ جائیں. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی معلومات کی تازگی بعض علماء کے پاس بھی نہیں دیکھی. ضروری زندگی کی معلومات، بہت زیادہ تو نہیں، مگر روزمرہ کی زندگی کی معلومات، سنت کیا ہے، یہ طریقہ کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، حلال حرام سب جانتے. تو ایک صاحب نے، ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خادم تھے، وہ
اور ان کے کام کرتے رہتے تھے، مدرسے کے چھوٹے موٹے کام. منشی صاحب تھے، نہ حافظ نہ عالم. ایک جگہ گئے، لکھنؤ کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھا انہوں نے نماز جمعہ میں خطیب صاحب نے کوئی بات بیان کی جو انہوں نے علماء سے اور بزرگوں سے اس کے خلاف سنا ہوا تھا. تو اس کا ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ نے جو کہی ہے میں علماء سے ایسا سنا ہوں، اگر بتانا ہے تو ابھی بتا دیجئے ورنہ لوگ چلے جائیں گے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجئے. تو صدر صاحب نے فوراً کہا مجھے بھی کھٹک ہوئی تھی یہ بات غلط ہے. پھر وہ خطیب صاحب نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ بات جو میری زبان سے نکل گئی یہ ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، بتا دیا. تو وہ حضرت کو تیل لگاتے ہوئے یہ قصہ سنا رہے تھے. تو جمعے کے بعد لوگوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا مولانا آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ تو بولے میں بہت شرمندہ ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، میں حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، کہیں کبھی نہیں، تو بہت ڈوب گیا. جو آتا مسافہ کرتا کہتے مولانا آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ تو میں پانی ہوتا رہتا. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ تو کہنے لگے کہ حضرت میں کسی دارالعلوم سے تو نہیں فارغ ہوں، صحبت العلوم سے فارغ ہوں. تو ویسے یہ لطیفہ ہو گیا، حضرت بہت ہنسے، اٹھ کے بیٹھ گئے. تو میرے دوستو یہ حقیقت بھی ہے، علماء کی صحبت میں رہنے والوں کے معلومات تازہ ہوتی ہے اور مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے. علماء کی صحبت کو غنیمت سمجھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نصیحتیں کی، پہلی نصیحت یہی ہے ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرو، خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پاچھ کر. یعنی یا تو مدرسے میں داخل ہو کہ باقاعدہ پڑھو، عالم بن جاؤ، اور اگر موقع نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن علماء کے قریب رہو اور معلومات اپنی بڑھاتے رہو، دین سیکھتے رہو، عمر بھر سیکھتے رہو. صحابہ 40 50 60 70 برس کی عمروں میں آ کر ایمان لائے اور دین سیکھتے رہے. عمر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے سیکھتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے دین کا ارادہ کر کے اٹھیے، اپنے بچوں کی تربیت کا ارادہ کر کے اٹھیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور ہر پہلو سے تربیت بچوں کی کرنی ہے. اس کی جانب دھیان توجہ دیجیے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور کسی موقع پر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ 7 پہلوؤں سے 7 اینگلز 7 پہلوؤں سے بچے کی تربیت کریں گے تو وہ ایک شریف سعادت مند مومن بچہ بنے گا. نہیں تو نہیں بنے گا، ہر چیز میں ناقص رہے گا، ہر چیز میں. اب وہ آپ علماء سے پوچھیے، سیکھیے، اور سیکھ کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. ماشاءاللہ اس میں جو نوجوان بڑے دین پسند ہیں، ابھی شادی کیے ہوں گے اور کرنے والے ہوں گے، ماشاءاللہ سے صاحب اولاد ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمنائیں پوری کرے. تو اب یہ نیت رکھو کہ ہر پہلو سے مومن بنا دوں گا اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو. جو بھی نعمت اللہ دے گا اس نعمت کو میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانے کے لیے بہت کوشش کروں گا. اس کے لیے پہلے آپ لوگوں کو، میاں بیوی کو، ماں باپ کو دیندار بننا پڑتا ہے. جب وہ متقی بنیں گے تو ان کے سائے میں متقی پرورش پائے گا اور متقی پروان چڑھے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو سب کو وہ سنا دیتا ہوں گن کے. جی وہ میرا فون تو زبانی تو مجھے یاد نہیں ہے. فون میں ایک چھوٹا سا پوسٹ میں نے بنا کے 2-4 دن پہلے ہی بھیجا، کیونکہ بہت شکایتیں گھروں کی، زندگیوں کی، تلخیوں کی اتنی آ رہی ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو بھیجا تھا. تو خیر انشاءاللہ بعد میں اخیر میں موقع ہوگا تو پڑھ کے سنا دیں گے آپ کو کہ 7 باتیں، تاکہ آپ اس پہلو سے اس کو سمجھ لیں. بہت مختصر سی، یا جو ان کے پاس ہے یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. میاں بیوی کے درمیان جاری بے شمار نزاعات کا سبب بچوں کی سماجی و معاشرتی تربیت کا نہ ہونا ہے.
مسلمان آج کل اپنے بچوں کی مکمل تربیت کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں، صرف جسمانی و عقلی تربیت اور لاڑ پیار کو بچوں کا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ ماہرین تربیت نے اور بھی اہم پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، مثلا ایمانی تربیت، جس کے تحت کلمے کی تلقین، حلال و حرام کی تمیز، عبادات کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن کریم سے وابستگی وغیرہ امور آتے ہیں۔ یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر اخلاقی تربیت، جس میں خلق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عادات و اطوار کو سنوارنا اور سماجی برائیوں سے دوری و نفرت پیدا کرنا جیسی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 3 جسمانی تربیت، اس میں حلال کھلانا، 2 ہو گئے۔ تیسری ہے جسمانی تربیت، اس میں حلال کھلانا، صاف ستھرا ماحول دینا، علاج و معالجہ کرنا، ورزش کی عادت ڈالنا، سادگی پسندی، صحت کے لیے مضر غذاؤں سے بچانا اور نشہ وغیرہ کی حرکتوں سے بچانا، یہ اس میں داخل ہے۔ عقلی تربیت، علوم دینیہ، علوم عصریہ اور جائز ہنروں سے بچوں کو آراستہ کرنا۔ نفسانی تربیت، غیر ضروری شرمیلے پن کو دور کرنا، مناسب جرأت و ہمت پیدا کرنا، حسد غرور کی کیفیات سے بچانا، غصے سے محفوظ رکھنا سکھانا وغیرہ اس میں داخل ہیں۔ اجتماعی تربیت، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا شعور پیدا کرنا، صلہ رحمی، عفو درگزر، خندہ پیشانی، مذاق کے حدود، پڑوسیوں اور چھوٹوں بڑوں کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ۔ جنسی تربیت، نظروں کی حفاظت، پردے کا اہتمام، اسمارٹ فون، ٹی وی، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچانا، بری صحبت سے بچوں کو دور رکھنا اور وقت پر ان کا نکاح کر دینا۔ جن کے بچے شوہر بن چکے ہیں اور بچیاں بیوی بن چکی ہیں، اگر انہوں نے ان امور کی اپنی اولاد کو تربیت نہیں کی تھی تو یہی جوڑے آج ازدواجی زندگی میں ناکام ہیں۔ کہیں شوہر کے بے پناہ مظالم سے بیوی کراہ رہی ہے، کہیں بیوی کی جہالت، ہٹ دھرمی اور بد اخلاقی سے شوہر کی زندگی تلخ ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت وہ فطری حق ہے جس کے لیے مذہب کی ضرورت بھی نہ تھی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جس قوم کو اس کے مذہب نے ہر پہلو سے رہنمائی کی، اس مذہب میں ناقدریوں نے آج اس کے سماج کو نمونۂ جہنم بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو خالص اسلامی سماج بنائے، سکھ سکون کا سماج بنائے، زندگیوں کو تلخ ہونے کے بجائے راحت اور سکون کا سبب بنائے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ڈھارس بنائے، ایک دوسرے کا دشمن نہ بنائے۔ اللہ پاک ان سب چیزوں کی ہمیں توفیق دے، اور یہ سب اس وقت ممکن ہے جب آپ موت کی تیاری کرنے کا ارادہ کریں اور علماء سے قریب ہوں اور ان سے دوستی کریں، تب یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان میں اس ملک کی نہایت عظیم الشان تاریخی جماعت جمعیت علماء ہند، جس کی تاریخ سے اگر کوئی واقف نہیں ہے تو اس سے زیادہ محروم کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اس لیے ہندوستان میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس 100 سالہ تنظیم کی دینی، ملی، سماجی، سیاسی خدمات سے بے خبر ہو۔ زیادہ نہیں معلوم ہوگا تو نام تو معلوم ہوگا سب کو۔ اس عظیم الشان اور خدمت گزار جماعت جو ملکی اعتبار سے اتنی مضبوط جماعت ہے کہ کوئی ریاست، کسی ریاست کا کوئی شہر، کسی شہر کا کوئی قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں تک اس کی جڑیں پھیلی ہوئی نہ ہوں۔ ہر جگہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے اس مدرسے کے جلسے میں پہلے سال سے لے کر گزشتہ مرتبہ کے جلسے تک ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہمارے ریاستی صدر محترم جناب حافظ پیر شبیر احمد صاحب تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پرانے لوگوں کو، لیکن اب وہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں، تو میں نے مصلحتاً ان کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پورے ملک کی جو
قومی جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے، وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہمیں ان سے ان کی بات سننی ہے، استفادہ کرنا ہے، اس کے بعد ہی یہ پروگرام ختم ہوگا۔ اس سے پہلے یہ جو طلباء ہیں اس مدرسے کے اس مرتبہ حافظ ہو رہے ہیں، محمد ساجد بن محمد اکمل پاشا کارامونگی نارائن کھیڑ ہی کے ہیں، محمد اویس بن عبد الحمید نارائن کھیڑ کے ہیں، سید ارقم بن سید عبد المقید آرمور نظام آباد، محمد اکبر محمد ہاشم آرمور، سید اعجاز سید معیز الدین کڑپل، محمد سمیر محمد لعیق چیکرتی زیر آباد، محمد ہاشم محمد زاہد خان سنگاریڈی، محمد سیف پاشا محمد سعید پاشا املا پور، محمد عمر فاروق محمد فخر الدین نیالکل منڈل، محمد شعیب محمد فخر الدین نیالکل منڈل، سید اعظم سید مولانا پانگر جھرا سنگم، محمد مصدق محمد چاند پاشا نٹراج نگر جھرا حیدرآباد، محمد شہباز محمد عظیم الدین بازار گھاٹ، عبد الرحمن رفیق میاں شیخ نیلنگا لاتور، محمد نعمان عبد الغنی کڑپل۔ اور یہ تو لڑکے ہیں 15، اور لڑکیاں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے اس مدرسے سے، یاسمین بیگم محمد حسین نارائن کھیڑ، صبا بیگم محمد رضوان صاحب نارائن کھیڑ، فرحانہ بیگم فتح محمد صاحب نارائن کھیڑ، سمیہ سلطانہ محمد حسین نارائن کھیڑ، مسجد مسیحہ انجم محمد عنایت علی نارائن کھیڑ، مسرت سلطانہ محمد اسحاق صاحب نارائن کھیڑ۔ کیونکہ یہ غیر اقامتی طور پر چلتا ہے نسوان، صرف شہر ہی کی بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں۔ اب الحمدللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بازو جو جگہ خریدی گئی اس کے اندر تعمیر کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ فی الحال جو مسجد عزیزیہ میں چل رہا تھا نسوان، اس کو منتقل کر لیا جائے گا چھٹیوں کے بعد۔ ابھی 15 دن کی چھٹیاں ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ وہاں سب سہولتوں کے ساتھ تمام حفاظت کے اقدامات کے ساتھ تعمیر کر لی گئی ہے، اور وہ تعمیر جب مکمل ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اطراف و اکناف کی بچیوں کے بھی رہ کر پڑھنے کا بندوبست کیا جائے گا، اس لیے کہ پورے انتظامات سے پہلے ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ البتہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جس میں اب تک ماشاءاللہ یہ اس سے پہلے بھی کچھ بچیاں حافظ ہوئیں، اور اب اس وقت میں یہ بچیاں جو حافظ ہوئی ہیں 6 لڑکیاں ہیں۔ وہاں مستورات میں جو ہے ان لڑکیوں کو خمار تکمیل اڑا دی جائے گی فضیلت کی، اور یہاں یہ لڑکوں کو جو ہے تکمیل حفظ کرا دیا جائے گا۔ آخری سبق پڑھایا جائے تو وہاں بچیاں بھی پڑھ لیں، زبانی ہی پڑھ لیں، اور یہ بچے بھی پڑھ لیں، تاکہ آخری سبق ہو جائے، تکمیل حفظ کی سعادت ہو جائے، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ اور یہ مدرسہ الحمدللہ تعالی 15 سال سے کام کر رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتنی باب و بہار یہاں پر ہوئی ہے، بچوں کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں۔ پڑوس میں جو جگہ ہے وہ نسوان کے ارادے سے لی گئی ہے، پھر اجتماعات وغیرہ کے لیے بھی آگے چل کے چونکہ آبادی سب طرف پھیل رہی ہے، تو ہماری اپنی جگہ رہے جہاں اجتماعات اس قسم کے ہم منعقد کر سکیں، اس لیے پیچھے بھی جگہ ہے اور یہ بھی جگہ ہے۔ مسجد بھی ماشاءاللہ بہت شاندار اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کر کے بنائی ہے، 3 مرحلوں میں یہاں تک یہ مسجد تھوڑی کر کے بنی ہے۔ اب طلباء یہاں پر پڑھ رہے ہیں، 100 کے قریب بچے اب تک حافظ ہو چکے ہیں۔ اطراف و اکناف کے دیہاتوں سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں اکثر طلباء، اور ماشاءاللہ ان میں سے اکثر مکاتب بھی چلا رہے ہیں، بعض عالم بن گئے ہیں، بعض نے حفظ ختم کر کے چھوڑ دیا، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، مگر مکتب چلانے میں مدد کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھانے کا کام وغیرہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیہاتوں میں جو محنتیں ہوتی ہیں ان محنتوں کا بھی فائدہ بہت ہوا ہے۔ ماہانہ اجتماع میں ہمارے اساتذہ ہر مکتب والے گاؤں سے کچھ لوگوں کو سمجھا بجھا کے لاتے ہیں، مرد اور عورتیں جمع ہوتی ہیں، ان کو تھوڑی دیر دین بتایا جاتا ہے، پھر کھانا وانا کھلا کے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلے کا بھی بڑا اچھا اثر پڑا۔ الحمدللہ اب تک 13 مسجدیں مختلف دیہاتوں کے اندر تعمیر کروائی گئی ادارے کے تحت میں، اور جہاں بھی تعمیر کی گئی وہاں شرط کے ساتھ کہ مکتب چلے گا، بچے پڑھیں گے، اس شرط کے ساتھ تعمیر کرا کے وہاں پر کام چل رہا ہے۔
کچھ لاک ڈاؤن کے بعد سے اس میں کمزوری آئی ہے اور ہر جگہ آئی ہے، لیکن انشاءاللہ اب تعطیلات کے بعد سے نئے عزم و حوصلے کے ساتھ مکاتب کو مستحکم اور مضبوط کرنے کا کام بھی شروع کیا جائے گا، اور دیہی تبلیغ کا کام بھی انشاءاللہ تعالی مضبوطی سے کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے نارائن کھیڑ کے مسلمانوں کا بھی خاص تعلق ہے مدرسے سے، اور الحمدللہ اچھے برے میں طلباء کو یاد رکھتے ہیں۔ رمضان شریف میں سب آ کر بچوں کو کھانا کھلانے کا بڑا اہتمام، بلکہ رمضان بھر لوگ شہر کے آ کر روزانہ وہی کھلا دیتے ہیں بچوں کو کھانا، محبت خلوص سے، روزے دار بچے ہیں اس لیے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام چل رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے مزاج کے مطابق ہم اس کے لیے کوئی زیادہ عمومی جد و جہد تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے کرم سے یہ سارے کام کرا رہا ہے۔ اطراف کے تقریباً 22-24 دیہاتوں کے اندر رمضان شریف میں تراویح سنانے کے لیے بچوں کو سیٹ کر کے، جہاں کبھی برسوں سے تراویح نہیں ہوئی وہاں پر تراویح کا انتظام ہو رہا ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ماحول رمضان والا بن رہا ہے۔ رمضان شریف میں دیہاتوں کے اندر کچھ افطاری وغیرہ تقسیم کرنے کا بھی ادارہ انتظام کرتا ہے۔ بقرعید میں الحمدللہ 4000 سے زائد مکانات تک مسلمانوں کے گھروں میں عید کی خوشی کے موقع پر قربانیاں پیش کرنے کا بھی انتظام ہوتا رہتا ہے۔ اس سال تیز بارش کے دوران بھی ہمارے اساتذہ نے ٹیمیں بنا کر پورا کام کیا اور کسی گھر کو نہیں چھوڑا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس ادارے کے ذریعے سے جو خدمت مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے بچوں کی اور مسلمانوں کی عورتوں کی کرا رہے ہیں، بس اللہ کا کرم ہے، اس میں بندوں کا کیا کمال ہے، بندے تو عاجز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ قادر ہیں، ان کی قدرت سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ اس ادارے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ سال 2 سال میں ایک مرتبہ اس طرح کا اجتماع کر کے یہ بھی ایک سلسلہ، ایک حالات کو دیکھنے کے بعد اس کا ارادہ ہوا اور اس کی برکتیں بھی سامنے آئیں اور اس کا بہت نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 ریاستوں کے درمیان میں پھنسے ہوئے اس قصبے کو، جو آج سے زیادہ نہیں 5 سال پہلے تک بھی نہایت خستہ حال اور پسماندہ تھا، بس ان چند برسوں ہی کے اندر آپ کو تھوڑی رونق شہر میں نظر آ رہی ہے، ورنہ جب ہم شروع میں آئے تو حالت ایسی تھی کہ ضروری چیزیں بھی نہیں ملتی تھی، ایسی حالت تھی، ہر چیز کے لیے بدر بھاگتے تھے۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ ایک شہر جیسا لگ رہا ہے، ترقیاں ہوئی ہیں، بہت کچھ اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو دین پر ثبات نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، اور سب کو جس نے جو کوشش کی ہے، جس نے جتنا حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے اپنی شان کے مطابق بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتکرم انک انت الاعز الاکرم۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربنا فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم، فانصرنا فإنك خير الناصرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين،
واهدنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والفوز الدائم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، تمام ظاہری باطنی شرور و فتن سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، نظر بد سے، ہر گمراہ کی گمراہی سے اور اس کی دعوت سے ہماری اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر ثبات و استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ حسن نیت، حسن عمل، حسن خاتمہ کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہر قسم کی پریشانیوں، خاص طور سے روزی روٹی کی تنگی اور اس کی آزمائش اور اس کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی آزمائشوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نمازوں پر پابندی کی توفیق نصیب فرما، ہماری بہنوں کو حجاب و حیا نصیب فرما، ہر گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اے اللہ ان کے قلوب کو اسلام کی طرف پھیر کر اپنے کرم سے ان کو اپنے
عقیدے کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم میاں بیوی کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما، ہر نزاع شقاق اختلاف کو ختم فرما۔ اے مولا پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ہر طرح کے امن کو مقدر فرما، ہر خطرے سے ہر پریشانی سے حفاظت فرما۔ امن و امان کے چاہنے والے اور عدل و انصاف کے چاہنے والوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ناانصافی نابرابری کے خواہش مندوں کو مغلوب فرما۔ اے اللہ بھائی چارگی اور ہمسایگی کے حقوق ادا کرنے کی تمام انسانوں کو توفیق نصیب فرما۔ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو ہر قسم کے قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، خاص طور سے سودی قرضوں سے نجات عطا فرما، کسب حلال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرما، ان کی محبت نصیب فرما، ان کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جڑنے جمع ہونے کو ہماری ہدایت میں اضافے کا سبب بنا۔ اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ انبیائی بیٹیوں کے لیے جوڑ کے رشتے اور سہولت کے نکاح مقدر فرما۔ جو پڑھ رہے ہیں انہیں محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پڑھ کر جاب تلاش کر رہے ہیں انہیں اچھی نوکریاں نصیب فرما۔ اے مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے کاشتکاروں کی کاشت میں، مزدوروں کی مزدوری میں، ملازمین کی ملازمت میں برکت نصیب فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کی آزمائش سے محفوظ و مامون فرما۔ اے مولا اپنے کرم سے ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہم نے مانگا، جو ہم نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، جو دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے اور ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو، تمام مدارس دینیہ کو امن و امان نصیب فرما دیجئے، ہر بری نظر سے محفوظ فرما دیجئے، محنت سے کام کرنے اور اخلاص سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اور اس کو شرف قبول عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم جن لوگوں نے، اساتذہ نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، شہر والوں نے اور ہمارے کارکنان نے، ہمارے ٹرسٹیز نے، جنہوں نے بھی جو محنتیں کی ہیں سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کے ہماری زندگیوں میں بھی دین کے ترقی کرنے کا سبب بنائیے، ہماری آل اولاد کے لیے ترقی کا سبب بنائیے۔ اے اللہ بستی کے نوجوان جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، پارکنگ کا کام کیا ہے، لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، اور اللہ گشتوں کا کام کیا ہے، جو کوششیں کیے ہیں ان سب کے گھروں میں، عمر میں، اموال میں، اولاد میں برکت مقدر فرمائیے۔ اپنے دین متین پر مضبوطی سے جمے رہنے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن بھائیوں اور بہنوں نے اپنی گاڑی کمائی اس جلسے کی کامیابی کے لیے صرف کی ہے، ان کے اموال میں، اعمال میں، اخلاق میں برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن ہمارے دوستوں نے اس پروگرام کو عام کرنے کے لیے اپنے پیشے کا اور اپنی صحافت کا استعمال کیا ہے، ان کو بھی خیر و برکت مقدر فرمائیے، انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم انتظامیہ نے جو ہمارا تعاون کیا ہے ان سب کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کو اپنے اپنے
گھروں تک عافیت، سلامتی اور حفاظت کے ساتھ واپس پہنچا دیجئے اور دین پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہر مایوسی سے حفاظت فرمائیے، ہمت و حوصلے کو بلند فرمائیے، تقوی اور پرہیزگاری ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے۔ آخری سانس تک دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔